السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال فکر و خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی سارے اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ میں کیا ہو رہا ہے، جنگ بندی معاہدے کو لے کر کیا نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وقف ترمیمی بل کو لے کر مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کیا نیا منصوبہ بنایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ اور بھی مزید اہم خبریں ہیں، تو تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ 15 ماہ کی تباہ کن جنگ کے بعد اہل غزہ نے رمضان کی آمد پر غزہ میں پہلے روزے کے موقع پر مختلف مقامات پر اجتماعی سحری و افطار کا انتظام کیا۔ بے سر و سامانی اور بے گھر ہونے کے باوجود اہل غزہ کا جذبہ قابل دید ہے۔ کم سامان کے باوجود سحری و افطاری کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اہل غزہ نظر آئے، لیکن یہ سکون کے پل کب تک رہیں گے، یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کی بات چیت ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کل سے جو مذاکرات کا دور شروع ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا ہے۔ اسرائیل پہلے مرحلے کو طول دینا چاہتا ہے، لیکن حماس نے آفیشیل طور پر اسرائیلی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے کو رمضان اور یہودی تہوار تک بڑھانا چاہتی ہے، حالانکہ حماس نے اس کے بجائے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر بات چیت پر اصرار کیا ہے۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات کا مقصد غزہ میں جنگ کو مکمل ختم کرنا ہے، ساتھ ہی جنگ کے دوران جن لوگوں کو قید کیا گیا تھا ان تمام کو رہا کیا جانا بھی ہے۔ تاہم اسرائیلی حکومت پہلے ہی مرحلے کو آگے بڑھا کر تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی چاہتی ہے، تاکہ یرغمالیوں کی رہائی مکمل ہوتے ہی وہ دوبارہ غزہ پر جنگ مسلط کر سکے۔ قابل ذکر ہے کہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ 6 ہفتے تک چلا اور یہ 1 مارچ کو مکمل ہو گیا۔ اس دوران حماس نے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں 25 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا۔ علاوہ ازیں حماس نے 4 لاشیں بھی اسرائیل کے حوالے کی۔ ساتھ ہی حماس 4 مزید لاشوں کو 5 اور 6 مارچ کو اسرائیل کے حوالے کرنے والا تھا۔ اسی درمیان حماس کے عسکری ونگ نے اسرائیلی قیدیوں کی ایک نئی ویڈیو شائع کی ہے۔ سب کو باہر نکالو، خاندانوں کو الگ نہ کرو، ہماری ساری زندگی تباہ نہ کرو کے عنوان سے جاری ویڈیو میں اسرائیلی جنگی قیدیوں کا کہنا ہے کہ نتن یاہو اور صہیونی حکومت ان کی رہائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے اور فلسطینیوں کے ساتھ معاہدہ کرے۔ ویڈیو میں اسرائیلی جنگی قیدی ایتان ہارون کو اپنے بھائی یائر کو الوداع کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جسے اس سے قبل القسام بریگیڈز کی قید سے رہا کیا گیا تھا، جبکہ وہ فلسطینی مزاحمت کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے مراحل کی تکمیل کے انتظار میں مزاحمت کی قید میں ہے۔ وہیں یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد اسرائیل میں ایک مرتبہ پھر وہ احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے کا دباؤ ڈالنے کے لیے یرغمالیوں کے اہل خانہ نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے ایسے پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے جس پر لکھا تھا کہ باقی یرغمالیوں کو بھی ہم بچا سکتے ہیں، اور دوسرے بھی نعرے اس پر لکھے گئے تھے۔ ساتھ ہی نتن یاہو پر الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ وہ جنگ بندی معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں 46 شہداء اور زخمیوں کو اسپتالوں میں منتقل کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ 21 شہداء کو صہیونی جارحیت کے دوران تباہ ہونے والے گھروں کے ملبے تلے سے نکالا گیا۔ ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر اب بھی متعدد شہداء موجود ہیں اور ایمبولینس اور شہری دفاع کا عملہ ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کی اگر بات کریں تو یہاں اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ یہاں روزانہ درجنوں فلسطینیوں کو چھاپہ ماری کے نام پر گرفتار کیا جا رہا ہے اور پناہ گزین کیمپوں میں مکانات کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں مقبوضہ مغربی کنارے میں 40,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وقف ترمیمی بل کے خلاف بڑا اعلان کیا ہے۔ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس بل کے خلاف 10 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک بڑا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس مظاہرے کے ذریعے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپوزیشن جماعتوں، سول سوسائٹی سے بھی اس احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ احتجاج کے آرگنائزر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے کہا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ، مختلف مسلم تنظیمیں اور مسلم کمیونٹی نے کئی مواقع پر مرکزی حکومت اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا یہ وقف ترمیمی بل
وقف املاک کو ہتھیانے اور تباہ کرنے کی سازش ہے جسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ بل اقلیتوں کی مذہبی اور سماجی خصوصیات کو کمزور کرنے کے مقصد سے لایا گیا ہے۔ بورڈ کے مطابق یہ مظاہرہ صرف مسلم کمیونٹی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس میں دلت، قبائلی اور OBC سماج کی سماجی اور سیاسی قیادت کے ساتھ سکھ اور عیسائی برادری کے مذہبی رہنما بھی شرکت کریں گے۔ بتا دیں کہ وقف ترمیمی بل پر JPC کی ترمیمات کو کابینہ نے منظوری دے دی ہے اور یہ بل بجٹ سیشن کے دوسرے مرحلے میں لایا جا رہا ہے جو کہ مارچ سے اپریل تک جاری رہے گا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں ہفتے کو 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں ایک طالب علم کی موت واقع ہو گئی ہے۔ پروکٹر نے بتایا کہ 11ویں جماعت کا طالب علم محمد کیف کی اس فائرنگ کے دوران موت واقع ہو گئی ہے۔ پولیس اور پروکٹر کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے کر JNU میڈیکل کالج کے مردہ خانے میں رکھوا دیا ہے۔ اس دوران CCTV فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ لواحقین نے ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد کیف کے والد محمد نعیم نے بتایا کہ ان کے بچے کی کسی سے لڑائی نہیں تھی۔ وہیں ایریا آفیسر ابھے پانڈے نے بتایا کہ طلبہ کے 2 گروپوں کے درمیان لڑائی کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس وہاں پہنچی اور زخمی طالب علم کو علاج کے لیے JN میڈیکل کالج بھیجا گیا جہاں علاج کے دوران طالب علم کی موت واقع ہو گئی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش میں سنی وقف بورڈ کے انتخابات نہ کرانے پر اقلیتی بہبود اور وقف محکمے کی ایڈیشنل چیف سیکریٹری مونیکا گرگ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے 11 مارچ 2024 کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر ان سے وضاحت طلب کی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ درخواست گزار محمد اسحاق عرف بابی چودھری نے سنی وقف بورڈ کے 2 خالی عہدوں پر انتخابات نہ کرانے پر عدالت سے دوبارہ رجوع کیا تھا جس پر جسٹس منیش کمار کی بینچ نے سخت ردعمل دیا۔ بتا دیں کہ حکومتی عدم تعاون کے باعث UP میں وقف بورڈ کا کام متاثر ہو رہا ہے جبکہ بیوروکریسی میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ حکومت کی تاخیر اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی وقف امور میں سیاسی مداخلت کی عکاسی کرتی ہے جس کا اثر اقلیتی برادری پر براہ راست پڑ رہا ہے۔ دہلی میں BJP حکومت بننے کے بعد دہلی فسادات کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس نے BJP رہنما اور دہلی کے وزیر کپل مشرا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت میں موقف اپنایا کہ مشرا کو فسادات میں جھوٹا پھنسایا گیا تھا۔ عدالت نے 24 مارچ تک اس معاملے پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ درخواست گزار محمد الیاس نے کپل مشرا اور دیگر BJP لیڈروں پر فسادات بھڑکانے کا الزام عائد کیا تھا جبکہ دہلی پولیس نے دعویٰ کیا کہ تحقیقات میں یہ الزامات بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں۔ وہ اس معاملے میں JNU کے سابق طالب علم عمر خالد اور سمیت کئی دیگر افراد ان پر UAPA کے تحت مقدمات درج ہوئے ہیں لیکن دوسری جانب BJP رہنماؤں کے خلاف اب تک کوئی معاملہ درج نہیں ہوا ہے بلکہ پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے حالانکہ ان کی ویڈیوز ہونے کے باوجود جس میں وہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اس کے باوجود پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ انہیں جھوٹا پھنسایا جا رہا ہے۔ بولیویا کے پوٹوسی علاقے میں خوفناک بس حادثے میں کم از کم 37 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ حادثے میں 39 دیگر افراد زخمی بھی ہیں۔ افسروں کا کہنا تھا کہ بسوں میں سے ایک مخالف لین میں چلی گئی جس سے زوردار ٹکر ہو گئی۔ افسروں کو شبہ ہے کہ حادثے میں زندہ بچے ڈرائیور میں سے ایک نے شراب پی رکھی تھی۔ مبینہ طور پر مسافروں نے بھی اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ بولیویا کی پہاڑی کم رکھ رکھاؤ والے اور کم نگرانی والے سڑک راستے میں دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک مانے جاتے ہیں جن میں ہر سال سڑک حادثات میں اوسطاً 1400 لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔